السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید آج کے ولاگ میں۔ اور ابھی تو میں کافی تقریباً کچھ 8 بج رہے ہیں اور میں موجود ہوں ابوظہبی، جو یو اے ای کا کیپٹل بھی ہے، اس کو کیپٹل بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں کی بہترین جگہوں میں سے ایک جگہ بھی ہے، اور اس کے ایک چھوٹے سے شہر میں موجود ہوں۔ تو کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا تھا، اس لیے ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کو آگے بڑھاتا جاؤں۔ تو زندگی بہت مختصر سے گزر رہی ہے، صبح ہو جاتی ہے، شام بھی ہو جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ ویڈیو میں اردو میں اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آ سکے، اور کیونکہ میں بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں ایک پٹھان فیملی سے، لیکن الحمدللہ ہماری جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے، اور میکسیمم لوگوں کو اردو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو موٹیویشن بھی کہہ سکتے ہیں، یو اے کی سچویشن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ اصل میں اس رات کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے میرا چہرہ بہت کالا آ رہا ہے، لیکن اس کو اگنور کیجیے گا کیونکہ یہاں پہ رات ہو چکی ہے بیسیکلی، اس لیے آنکھیں بھی ایسے بلیک بلیک نظر آ رہی ہیں آپ لوگوں کو۔ تو آتا ہوں کم ٹو دا پوائنٹ کہ یہاں کی جو کرنٹلی جاب سچویشن ہے، وہ تو بیسیکلی اگر میں اپنی نیشنلٹی کی بات کروں پاکستان کی، تو ان کے لیے بہتر نہیں ہے فی الوقت، کیونکہ کمپنیز میں ہائرنگ نہیں ہو رہی فی الحال۔ ہاں، جو نئے سال کا جو نیو ریگولیشنز آئیں گی اس کے حساب سے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جو کرنٹ سچویشن جا رہی ہے اس کے حساب سے تھوڑا ڈاؤن ہے۔ جو وزٹ ویزا ہے وہ لگتا ہے جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے کام کیا یو اے میں، جنہوں کے پاس ایکسپائر ویزا ہے یا کوئی یہاں سے کینسل کر کے چلا گیا تھا، تو ان کا ویزا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں، نئے لوگ، کہ چاہے ہم کیا کریں، دبئی آ جائیں یا یورپ کی طرف نکل جائیں۔ تو میرا مشورہ سب کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی جا سکتا ہے نا، تو یورپ اور شنجن کنٹری یہاں سے بہت بیسٹ ہے۔ اگر کوئی جا سکتا ہے پاکستان سے ڈائریکٹلی، تو وہ اس کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ یہاں پہ آنا میرے حساب سے، اور پیچھے 2-4 سال یہاں پہ ضائع کرنا، اور جو آپ یورپ میں جا کے کما سکتے ہو نا، تو وہ یہاں نہیں کما سکتے ہو۔ ہاں، یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن یہاں پہ محنت بھی ڈبل لگتی ہے۔ اگر جو شنجن فرانس، اٹلی، جو وہ کنٹریز، نہیں، غلط راستے سے کبھی نہیں جانا چاہیے، ہمیشہ ویزا لے کے جانا چاہیے۔ جو ہمارے زیادہ تر بھائی لوگ جو پاکستان سے ہیں، جو پنجاب سے اسپیشلی، وہ لوگ زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ غیر قانونی طریقوں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کو میں اپریشیٹ کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ جان جانے کا خطرہ ہے۔ اگر آپ کی جان ہی نہیں رہے گی تو پیسہ کس کام کا، دوسرے ملک یا دوسرے کنٹری جانا کا فائدہ کیا؟ تو میں کبھی بھی یہ مشورہ کسی کو بھی نہیں دوں گا کہ بھئی اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے اور آپ نکل پڑو اپنے بہترین مستقبل کے لیے۔ تو اس سے اچھا ہے بھائی آپ اپنے گھر میں ہی رہو، 1000-2000 یا 500,000 روپے تم کما رہے ہو نا، تو اس میں خوش رہو، کیونکہ وہ اس سے اچھا ہے، اس سے بہتر ہے کہ کل کو آپ کی والدہ یا آپ کی جو گھر والے ہیں وہ بیٹھ کے روئیں کہ بھئی آپ کو یاد کر کے روئیں۔ تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ 500-800 روپے آپ آرام سے عزت سے کماؤ اور اپنی زندگی بسر کر سکو۔ تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا میرا ولاگ، اور یہاں پہ بھی سردی ہو چکی ہے، اسپیشلی دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن اس طرح سردی نہیں ہے جس طرح ہمارے پاکستان میں ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ اس کنٹری سے بھی میں بہت خوش ہوں، بہت زبردست ہے، کافی سے اچھا ہے۔ لیکن جو آنے والے ہیں نا، ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے، اگر آپ یورپ کی طرف نکل سکتے ہیں نا، تو بے شک آپ نکلو بھائی۔ ابوظہبی اپنے حساب سے اچھا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے، آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، تو بے شک آپ دبئی ہی چوز کرو، کیونکہ دبئی پھر سب سے اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے اور آپ کے پاس اسکلز نہیں ہیں، تو پھر بھائی آپ کسی بھی طریقے سے شنجن کنٹری، برٹن کنٹری، یو اے کے اس کنٹری سے جانے کے لیے کوشش کرو، اور زیادہ تر بھی فراڈ سے بچو۔ پاکستان میں بہت بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی 5 لاکھ دے دو، 10 لاکھ دے دو، 20 لاکھ دے دو۔ انڈیا میں بھی یہ سچویشن ہے، وہ پیسے کھا پی کے استاد اڑا دیتے ہیں۔ تو کسی بھی ایجنٹ پہ بھروسہ نہیں کرو بھائی۔ سب سے بہترین اور آسان راستہ ہے اسٹوڈنٹ ویزا۔ اگر آپ فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہے ہو اس وقت، اور آپ اگر یو کے جانا چاہتے ہو یا یو ایس اے، تو سب سے بیسٹر تو آپ کے لیے یو ایس اے ہے اس وقت، کیونکہ سب سے
بیسٹ کنٹری ہے اور ان کے اسٹوڈنٹس کے ویزا لگتے بھی ہیں. تو میرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ بالکل USA کا ویزا اپلائی کرو اسٹوڈنٹ بیس سب سے زبردست چیز ہے. کیونکہ زیادہ تر لوگ لندن کی کوشش کرتے ہیں لیکن لندن میں وہ حالات آج کل نہیں رہے جو ہونا چاہیے. تو بس آج کا یہ ولاگ رہا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بہتر ہوں گے, خوش ہوں گے اور اپنی زندگی انجوائے کرتے ہوں گے. اور میرا جو یہ چینل ہے اس پہ میں نیا ہوں اور میں سیکھ بھی رہا ہوں. آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتا بھی سکتے ہیں کہ جو چیز مجھے مطلب پریپیئر کرنی چاہیے یا میں اس کو آگے بہتری اس میں لا سکوں. تو شام کا وقت ہے, شام نہیں بلکہ رات بھی آپ کہہ سکتے ہیں, تقریباً کچھ 8 بج رہے ہیں اور میں باہر نکلا ہوں تھوڑا سا آپ سے بات کرنے کے لیے, تھوڑا سا کچھ ڈیٹیلز میں جانے کے لیے. اور میں اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی مینشن کر دوں گا, جو میرا ٹک ٹاک چلتا ہے. یہ میرا یوٹیوب کا چینل تو بہت پرانا ہے لیکن میں نے ویڈیو اور ولاگنگ ابھی سے سٹارٹ کی ہے. تو آہستہ آہستہ جو میرے دماغ میں ہے, جو میں نے فیس کیا ہے, یہی میں میرے 5 سال ہو چکے ہیں اور جو میں نے مطلب یہاں پہ دیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اور آگے جو اور کنٹریز یہاں سے کیسے جا سکتے ہیں آپ, تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتے جاؤں گا. یہاں پہ بھی ہیں اوریجنل لوگ بھی ہیں جو آپ کو ورک پرمٹ دیتے ہیں, لیکن میں آپ کو کوئی ایسا آدمی سجیسٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں خود کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتا. میں کیوں اگلے آدمی کو بولوں کہ بھائی تم اس کے پاس جاؤ, اس کے پاس جاؤ. کل آدمی اس کے پاس جائے گا, بھائی وہ اس کے ساتھ کر دے گا کچھ, اس سے پیسے کھا دے گا, تو پھر بھائی وہ میرے کو میسج کیا, میرے کو کمنٹ کر کے بولے گا کہ بھائی تم نے یہ بولا تھا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بھائی اپنا نصیب خود فائنڈ کرو. اور سب سے بہترین بات, یہ تو میرا سب کے لیے مشورہ ہے بھائی, ایز اے مسلم بردر, کہ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھو نا, آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے. محنت بھی کرو لیکن بھائی یہ جو فرض ہے نا یہ تم خود کے لیے کر رہے ہو, نہ کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے بھائی. یہ جو ہم کرتے ہیں عبادت اپنے لیے کرتے ہیں, اللہ کے آگے جھکتے ہیں کہ بھئی اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لگا دے, ہم الٹے راستے پہ ہیں, ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم بھی کرتا ہے, پھر اس کی عبادت بھی کرتے ہیں, اس سے مانگتے بھی. تو بھئی یہ عبادت جو ہم کرتے ہیں نا تو اپنے لیے کرتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر احسان کبھی نہیں کرتے, ہم اپنے لیے کرتے ہیں. تو بیسیکلی 5 وقت کی نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہے اور پڑھنی چاہیے. دل نہیں لگتا, شیطان حرب استعمال کرتا رہتا ہے, لیکن پلیز یہ میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ بھئی کم از کم اتنا کر لیا کرو کہ اگر آپ کو ٹائم نہیں بھی ملتا نا تو ٹائم نکال کے نماز پڑھ لیا کرو. اگر آپ نماز پڑھتے ہو نا تو آپ کے سارے معاملات سیٹل رہیں گے. یہ میری ایک اگر آپ ایکسپیرینس بھی کہہ دو, اور یہ تو بالکل اس میں کچھ شک ہی نہیں ہو سکتا, یہ تو ایک ہمارا ایک ایمان کا حصہ بھی ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آج کا ولاگ کرتا ہوں, اختتام پہ آتا ہوں. اور آپ سب کے بہت بہت شکریہ, اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں, کمنٹس بھی کریں, شیئر بھی کریں. آگے آپ کو اس طرح اور بھی انٹرسٹنگ ولاگس میں بنا کے دوں گا, اور آپ مجھے ایڈوائس بھی کریں کہ آگے اس میں مجھے کیا اچھا کرنا چاہیے. تو بیسٹ آف لک. جو بھی میرے بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں, میری طرف سے آپ سب کو مطلب ایک ادھر تک جس بھی موڑ پہ زندگی کے آپ اس وقت کھڑے ہو, تو یہ کامیابی ہے. چاہے وہ 1000 روپے والا یا کوئی ریڑھا چلا رہا ہے پاکستان, وہ بھی کامیاب, کیونکہ محنت کر رہا ہے بھائی. سب سے بڑی بات ہے محنت کرنا. اگر آپ گھر میں بیٹھ جاتے ہو اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھو گے تو وہ چیز نہیں کرو. اگر آپ جس بھی حصے میں ہو, جس بھی زندگی پہ موڑ پہ ہو, تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو آپ کے اپنے بھائی کو اب دو اجازت, تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ, شکریہ, السلام علیکم.